السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ سب کو ویلکم ہے ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول میں۔ اپنی نوٹ بکس نکال لیں اور توجہ سے سنیں، کیونکہ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور فکری سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور بچوں، اگر آپ نے اس کتاب کے پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو ابھی ہمارے چینل پر جائیں اور وہ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سبق مکمل طور پر سمجھ آ سکے۔ آج ہم جماعت 11ویں کی کتاب اردو لازمی سے ایک بہت ہی گہرا اور سبق آموز واقعہ پڑھیں گے، اور اسے لکھا ہے اردو ادب کے عظیم مصنف جناب اشفاق احمد نے، جو کہ ان کے ذاتی تجربے پر مبنی ہے۔ اچھا، تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس سبق میں کیا کچھ سیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مصنف اور سبق کا تعارف دیکھیں گے، پھر متن کا گہرائی میں جا کر تجزیہ کریں گے، اس کے بعد اس کے مرکزی خیال اور فلسفے کو سمجھیں گے، اور آخر میں بورڈ کے امتحانات کے لیے جو اہم سوالات ہیں ان پر بات کریں گے تاکہ آپ کی تیاری بہترین ہو سکے۔ تو سب سے پہلے پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سبق کوئی افسانہ یا فرضی کہانی نہیں، بلکہ یہ مصنف اشفاق احمد کی زندگی کا ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ تب پیش آیا جب وہ روم یونیورسٹی میں ایک نوجوان پروفیسر تھے۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ دو مختلف تہذیبوں اور دو بالکل مختلف سوچ کے نظاموں کا ایک بہت ہی طاقتور موازنہ ہے۔ چلیے اب اصل متن کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک معمولی سی بات ایک بہت بڑے واقعے میں بدل جاتی ہے۔ مصنف اپنے دیسی مزاج سے، یعنی یہ سوچ کر کہ جب کوئی دیکھ نہیں رہا تو قانون توڑنے میں کوئی حرج نہیں، ٹریفک کے ایک چھوٹے سے قانون کو توڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت کون دیکھ رہا ہے، چلو شارٹ کٹ لے لیتے ہیں۔ اب یہاں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مصنف کا وہ نوجوانوں والا تھوڑا سا غرور سامنے آتا ہے۔ قانون توڑ کر اور پکڑے نہ جانے کی خوشی میں وہ پولیس والے کی طرف دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ دیتے ہیں۔ اب ان کے لیے تو یہ کامیابی کا جشن تھا، لیکن اس اطالوی سپاہی کے لیے یہ قانون کا مذاق اڑانے کے برابر تھا۔ بس یہی ثقافتی غلط فہمی تھی جس نے معاملے کو بہت سنگین بنا دیا۔ مصنف کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی کے جو نتائج ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سنگین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ جرمانہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اس سے ایک معمولی بات سمجھتے ہیں، پھر ان کی مالک مکان کا رویہ ان کے ساتھ بدل جاتا ہے، وہ ان سے ایک مجرم جیسا سلوک کرنے لگتی ہیں۔ معاملہ تب مزید خراب ہوتا ہے جب سرکاری وارننگ کے ٹیلی گرام آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آخر کار عدالت کا باقاعدہ سمن آ جاتا ہے۔ یہ سارے واقعات ایک ایسے سسٹم کو دکھاتے ہیں جو کوئی غلطی بھولتا نہیں اور ہر قدم پر قانون کی بالادستی کو قائم رکھتا ہے۔ اس سے عدالت میں پیشی کا خوف اور تناؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے۔ مصنف ایک غیر ملک میں عظیم الشان پیلس آف جسٹس یعنی انصاف کے محل میں جج کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کا سارا اعتماد ہوا ہو چکا ہے، وہ بالکل تنہا اور شدید خوفزدہ ہیں اور اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر طرف ایک ہیبت سی طاری ہے۔ جج انہیں سخت ڈانٹ ڈپٹ کے بعد آخر میں یہ فیصلہ کن سوال پوچھتا ہے، اور یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کا رخ ہی موڑ دے گا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے خیال میں مصنف اس نقطے سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس ایک سوال میں ایسی کیا طاقت چھپی تھی؟ اور مصنف کے اس ایک سادہ سے جملے کے ساتھ عدالت کے کمرے کا سارا منظر، سارا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ اور یہ لمحہ یہ بہت ہی شاندار طریقے سے اس گہری تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ جج صاحب اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی گونجتی ہوئی آواز میں اعلان پر پورا کورٹ، وکیل، کلرک، وہاں موجود ہر شخص، سب کے سب احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سزا اور خوف کا ماحول ایک دم سے عزت اور تکریم میں بدل جاتا ہے۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ عدالت کا جو رد عمل تھا وہ استاد کے پیشے کے لیے ایک غیر معمولی اور گہرے احترام کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایسا احترام جو قانون کی سختی سے بھی بالاتر نظر آتا ہے۔ استاد کے لیے کرسی لائی جاتی ہے، جج ان کے پیشے کی عظمت پر ایک چھوٹی سی تقریر کرتا ہے اور انہیں پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ عدالت سے رخصت کیا جاتا ہے۔ آئیے اب اس واقعے کی روح کو سمجھتے ہیں۔ آخر اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس، ذرا خود سے پوچھیں، اشفاق احمد ہمیں اس تجربے سے کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ یہ کہانی دراصل معاشرتی اقدار اور ایک استاد کے حقیقی مقام کے بارے میں ایک بہت گہرا سبق ہے۔ یہ جدول دو مختلف معاشرتی نظاموں کا ایک واضح موازنہ پیش کرتا ہے۔ ایک طرف مغربی معاشرہ ہے
جہاں صدیوں سے بنے ہوئے ادارے قانون کی بالادستی اور علم کی قدر کو یقینی بناتے ہیں۔ وہاں استاد کا احترام ان کی مالی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کے علم سے ہے۔ دوسری طرف ہماری مشرقی سوچ ہے، جہاں اکثر رتبے اور عزت کو دولت اور عہدے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک لفظ رتبہ اس پورے سبق کا دل ہے۔ یہ اس سماجی عزت اور مقام کی بات کرتا ہے جس کا تعلق پیسے سے بالکل نہیں ہوتا بلکہ علم اور کردار سے ہوتا ہے۔ یہ عزت کی دولت ہے، مال و زر کی دولت نہیں۔ یونیورسٹی کے ریکٹر یعنی وائس چانسلر آخر میں اس مرکزی خیال کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک مہذب معاشرے میں استاد کی اصل قدر ان کا بلند رتبہ ہے اور وہ عزت ہے جو قوم کی تعمیر کے بدلے میں انہیں دی جاتی ہے۔ چلیے اب ذرا امتحانی نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں اور اس سبق کی بنیاد پر کچھ اعلیٰ سطح کے تجزیاتی سوالات دیکھتے ہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ نے مصنف کے ابتدائی اقدام، ان کی سوچ اور اس کے مقابلے میں مغربی نظام کے منظم اور غیر جانبدارانہ رد عمل پر اپنا تجزیہ مرکوز کرنا ہے۔ یعنی آپ نے بتانا ہے کہ کیسے ایک فرد کی لاپرواہی ایک غیر شخصی مضبوط نظام سے ٹکراتی ہے۔ یہاں آپ کو ان بنیادی معاشرتی اقدار پر بحث کرنی ہے جو تعلیم اور اساتذہ کے بارے میں اس طاقتور لمحے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اس معاشرے میں استاد کا کیا مقام تھا جس نے قانون کے رکھوالوں کو بھی احترام کرنے پر مجبور کر دیا، اور یہ بھی کہ قوموں کی ترقی کا اصل راز کیا ہے۔ اس اقتباس کو سیاق و سباق کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے آپ اسے براہ راست عدالت میں پیش آنے والے واقعے اور کہانی کے حتمی سبق سے جوڑیں گے اور یہ واضح کریں گے کہ حقیقی رتبہ مالی حیثیت کا نہیں بلکہ علمی اور اخلاقی برتری کا نام ہے۔ تو اس سبق سے سیکھنے والا سب سے اہم نقطہ یہ طاقتور پیغام ہے کہ کسی بھی معاشرے کی تہذیب اور ترقی کا اندازہ اس عزت سے لگایا جاتا ہے جو وہ اپنے اساتذہ کو دیتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آخر میں برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔